دنیا کی اس عالم میں جنت جیسی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہیں اور جہنم جیسی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی ہیں۔ اسی لیے اس عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے دارالابتلاء بنایا ہے۔ کبھی جنت کی سی نعمتیں دے کر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے شکر کا امتحان لیتے ہیں، اور کبھی جہنم کی سی مصیبتیں ڈال کر اللہ تبارک و تعالی بندے کے صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ گویا کہ دنیا کی اس دارالامتحان کے دو ہی سوال ہیں، ایک شکر کا سوال ہے اور دوسرا صبر کا سوال ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا نعمت کی حالت ہوگی یا مصیبت کی حالت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص لمحے میں انسان خوش بھی ہو اور غمگین بھی ہو۔ ہاں، جس وقت نعمت ملی ہے اس وقت شکر کا سوال متوجہ ہوگا، اور جس وقت کوئی مصیبت آن پڑی ہے تو صبر کا سوال متوجہ ہوگا۔ اس لیے دو ہی کلمے ہیں کہ نعمت ملے تو الحمدللہ کہہ دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر مصیبت آئی تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا۔ اس لیے کہ چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، مومن پر چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، تو سنت یہ ہے کہ اس پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو گویا کہ یہ دو ہی حالتیں انسان پر طاری رہتی ہیں، یا نعمت والی حالت اس پر طاری ہوگی یا مصیبت والی حالت طاری ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور انسان اپنے امتحانی پرچے کے ان دو سوالوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اللہ کا شکر کرنا سیکھ لیا اور مصیبت پر صبر کرنا سیکھ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ دو ایسے کمال ہیں، یہ ایسے کمال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی پسند ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دنیا میں بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ صبر ہے۔ صبر عجیب چیز ہے۔ اگر انسان کو صبر کرنا آ گیا، صبر کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو کسی چیز پر جمے رہنے کی عادت ہو گئی، انسان کے اندر ایک خاص ویلنگ پاور پیدا ہو گئی، تو اس کا مطلب اب یہ انسان کبھی مار نہیں کھاتا، نیکیوں پر بھی صبر اور تحمل سے ڈٹا رہے گا، گناہوں سے بھی صبر کی وجہ سے ہٹا رہے گا، اور مصیبت آئے گی تو بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ متوجہ رہے گا، نہ اس مصیبت کے وقت اللہ کی شکایت کرے گا، نہ اللہ کی مخلوق کی شکایت و شکوہ کرے گا۔ اور یہی صبر جمیل ہے۔ فصبر جمیل جو قرآن نے کہا، صبر جمیل کی تفسیر یہی ہے کہ بندہ اس مصیبت اور پریشانی کے وقت میں نہ تو اللہ کی شکایت کرے نہ اللہ کے بندوں کی شکایت کرے۔ گویا کہ اللہ سے اللہ کے بندوں کی شکایت نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب ہی اللہ کے مملوک ہیں، ہم سب ہی اللہ ہی کے ہیں، اور سب ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کا مملوک کہہ دیتے ہیں، اللہ کی ملکت کہہ دیتے ہیں، تو غلام کے اوپر اس آقا کی طرف جیسی بھی مصیبت پڑے تو اس کو کسی قسم کے سوال کا حق نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک نوکر ہے، حالانکہ آپ کا مملوک نہیں ہے، آپ آقا اس کو کوئی حکم دیتا اس کو پورا کرتا ہے، اس کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ آقا سلامت آپ نے یہ کام مجھے کیوں کہا، آپ نے مجھے سوتے کی کیوں جگایا، آپ نے مجھے یہ کیوں کیا، اس کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف ہمارا آقا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، اس سے ہمیں بنایا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر اللہ کی شکایت بندوں سے نہیں کرتا کہ بندوں سے کہتا پھرے کہ یار دیکھو اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اور بندوں کی شکایت اللہ سے نہیں کرتا کہ اللہ دیکھو بندوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو یہ صبر جمیل ہے۔ جب یہ صبر جمیل کو تھام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے ساری اپنی راحت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے صابر کے لیے انعام جو بتایا وہ بشر الصابرین، کہ صبر والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ کس چیز کی خوشخبری دیں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا لیا، اور دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہو جاتا ہوں۔ صابر کے ساتھ اللہ خود ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کا ایک بادشاہ کسی کے ساتھ اگر ہو جائے
تو اس کی جو قوت طاقت اور اس کی جو اعتماد کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ صابر نے صبر کیا، اب اس کا ساتھی میں بن گیا ہوں۔ جب اللہ اس کے ساتھ ہو گیا اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ شکراً شکراً یا رب۔